کارکنوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے، میں نے سنا ہوا ہے، لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ جو اب پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، اور یہ ایک پریٹیکسٹ بنا کے کہ جی ہم نے وہ کور کمانڈر گھر، جس کو اصل میں اچھالا جا رہا ہے کور کمانڈر کا گھر لاہور میں، کہ اس کو جلا دیا، اور پھر 2-3 اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے جلایا۔ ہماری پارٹی تو 27 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا ملک کا آئین ہمیں حق دیتا ہے، لیکن کسی قسم کے انتشار میں ہم نے نہیں پڑنا۔ اور اس کی وجہ ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے کی؟ وہ تو چاہے گی کہ امن ہو اور الیکشنز ہو، تو انتشار اگر ہوگا تو الیکشنز تو نہیں ہوں گے، تو انتشار تو کوئی اور چاہ رہا ہے۔ تحریک انصاف تو انتشار نہیں چاہ رہی۔ مجھے جب گولیاں لگیں تو اس سے زیادہ جب چیئرمین کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے نام بھی لے دیے کون لوگ تھے، تو پھر بلڈنگ تو تب جلنی چاہیے تھی، تب کیوں کچھ نہیں ہوا؟ تو یہ جو ایک منظم سازش ہوئی ہے، میں آج ایک ٹویٹ بھی کی ہے، 1933 میں جرمن پارلیمنٹ جلا دی گئی تھی۔ اس وقت ایڈولف ہٹلر الیکشنز آ رہے تھے، اس کا مقابلہ تھا کمیونسٹ کے ساتھ۔ کمیونسٹ جو تھے وہ بڑے تکڑے تھے، اور اس کو خوف تھا کہ یہ شاید کمیونسٹ جیت جائیں الیکشن، یا اس کو وہ کمزور اتنی پاور نہ ملے، یعنی کمزور گورنمنٹ آئے۔ تو اس نے وہ جو جرمن پارلیمنٹ جلی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھا کے کمیونسٹ سے وہ کیا جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے۔ ان کو بالکل ہی ان کی پارٹی ختم کر دی، ان کے اوپر وہ ظلم کیا کہ وہ بالکل ہی رہ گیا، اور یہ پھر آل پاور کھڑا ہو گیا۔ تو میں مثال صرف یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے پہلے، کئی انسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو کیش ان کرتے ہوئے جو اپنے مخالف ہیں ان کو ختم کرتا ہوں۔ وار آن ٹیرر کے اندر ایسے ہوا تھا۔ وار آن ٹیرر میں اب مثلا عراق کا کیا کام تھا؟ صرف صدام حسین امریکن کیمپ میں نہیں تھا، لیکن وار آن ٹیرر کا کر کے اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دکھا کے عراق کے اوپر پورا حملہ کر دیا گیا۔ تو اس کے تو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس کے کوئی، بلکہ وہ تو القاعدہ کے آئیڈیالوجیکلی اس کے اگینسٹ تھا۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے سے ہو رہا ہے اس وقت۔ لیکن اپنی قوم کو میں پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کبھی بھی ایک قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے، جو پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے، حقیقی آزادی کا فیصلہ یہ قوم کر بیٹھی ہے۔ اب اس کو، یہ جب لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک نظریہ چلا جاتا ہے، اور خاص طور پہ آزادی کا، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے انسان کی آزاد ہونے میں، صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے۔ اور جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ آزادی کا دعویٰ ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں سے۔ اور وہ جو سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے۔ انسانوں کو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے۔ یہ خوف کی فضا پیدا کی گئی ہے، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے میں، خوف زدہ کرنے میں، کہ وہ خبریں پڑھتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، لوگوں کے رات کو گھر میں گھستے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، ان کے جو ملتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں، عورتوں سے، گھر کی عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، خوف پھیلایا ہوا ہے۔ شیرین مزاری، اب شیرین مزاری، ان کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں، 72 سال کی ہیں، بلڈ پریشر ہے۔ یہ 30 دفعہ عدالت ان کو چھوڑتی ہے، اور اس کو پولیس پکڑ کے کسی اور کیس میں اندر ڈال دیتی ہے۔ کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت وہ قانون سے اوپر ہے، اور یہی ہماری جنگ ہے۔ یہی 27 سال سے میں جہاد لڑ رہا ہوں، انصاف کی تحریک،
اس کا مطلب کیا؟ رول آف لا. اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقتور کو تحفظ ملے معاشرے میں، کمزور کو تحفظ ملے طاقتور سے، جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارا ملک نیچے تیزی سے جا رہا ہے، یہ حرکتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ملک کے حالات تو دیکھیں، اکانومی تیزی سے نیچے جا رہی ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ سری لنکا سے اب مہنگائی پاکستان کی زیادہ ہو چکی ہے. آج پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز نیچے جا رہے ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، یعنی جو ہماری ویلتھ کریشن ہے وہ نیچے جا رہی ہے. جب ہم گئے تھے انفلیشن مہنگائی 12.4% پہ تھی، آج 36.4% پہ ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، تو ملک تو جا رہا ہے نیچے. تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. یعنی الیکشن جیت کے، الیکشن ہونے نہیں جب تک کہ عمران خان راستے سے نہیں ہٹتا، یا تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے. سب کچھ اس دائرے میں ہو رہا ہے. تو میں ساروں کو آج صرف اوپننگ آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں ہو کیا رہا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹینبل ہے، یہ سچویشن چل سکتا ہے.